بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جس سے اگر آپ سبق حاصل کرنا چاہیں تو بہت سے سبق پوشیدہ ہیں، اور اگر کچھ بھی حاصل نہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے فقط واقعہ ہے۔ لیکن ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اجودن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنے ظاہری علم پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اپنی علمیت کے قصے سناتے جنہیں آپ بے حد دلچسپی سے سنا کرتے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا یہ انداز برا لگتا، لیکن وہ احترام شیخ میں خاموش رہتے۔ ایک بار آپ نے پوچھا، مولانا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ ملا صاحب بولے، شیخ آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، مولانا میں نے تو سنا ہے اسلام کا 6واں رکن بھی ہے، اور وہ رکن روٹی ہے۔ ملا صاحب ایک دم بھڑک اٹھے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط سنا۔ آپ نے تحمل سے فرمایا، لیکن میں نے تو معتبر اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے، محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مولانا اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر تو نہ جائیے۔ لیکن ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ اس کے بعد ملا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا، اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا تو نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس۔ 3 دن تک بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنے والے اس عذاب سے نکال۔ ناظرین، 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی کہ روٹی خرید لو۔ ملا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی، مگر مفت میں نہیں دوں گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا، بھائی میرے پاس 1 پیسہ تک نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو وہ بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایات بیان کرنا شروع کی تو وہ بولا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا بھی حکم اللہ نے ہی دیا ہے۔ ملا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے مرعوب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بولا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، آپ اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دیں، میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں۔ ملا صاحب نے سوچا، زبانی ثواب دے دینے سے کیا ہوگا، لہٰذا بولے، چلو 7 حجوں کا ثواب تمہیں دیا۔ ملا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی۔ اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ قریب میں کوئی آبادی ہے؟ لیکن اس نے برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ ناظرین، 3 دن بعد پھر سے جب بھوک سے ملا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہوا، اور اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ پھر 3 دن بعد نمازوں اور اس کے 3 دن بعد زکوٰۃ کا ثواب بھی اس نے لے لیا۔ پھر اگلے 3 دن گزرے اور جب وہ آیا تو ملا صاحب رونے لگے، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ تو وہ بولا، آج بس آپ اتنا کریں کہ مجھے تمام ثواب تحریری طور پر دے دیں۔ ناظرین، ملا صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں نے اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اس شخص کے ہاتھ روٹی کے بدلے فروخت کیے، اور نیچے اپنے دستخط کر دیے، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور
ضرور کرنا ہے۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا لیکن آگے جا کر وہ کہیں پھر غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا۔ ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ ناظرین، خدا کی قدرت کی وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہٰذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت اور ریاضت کا حال سنانے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بہت عرصے بعد تشریف لائے۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولے، یہاں ہوتا تو آتا نا، میں حج کرنے گیا تھا۔ 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ حرمین شریفین اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں مولانا، اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ 7 سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو گئے تھے۔ ملا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی سے اور مغرور ہو گئے اور بولے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلائیں تو شاید یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب طنزیہ انداز میں ہنسے اور بولے، درویش اپنی کم علمی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی 6واں رکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میں کم علم ہوں لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ ناظرین، ملا صاحب چند لمحے حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، شیخ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آپ نے محبت سے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے مولانا، ایک معمولی اختلاف تھا سو وہ آج دور ہو گیا۔ اس کے بعد ملا صاحب آپ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔